الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق اللہ العظیم. پیارے بچیوں، ہم سب یہاں کس لیے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے. کس لیے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے. علم دو طرح کا ہے. کتنے طرح کا علم ہے؟ دو طرح کا علم ہے. ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے. دنیا کے علم سے مراد اسکول کی تعلیم، عصری تعلیم، اسکول میں جانا آنا، ڈاکٹر بننا، ماسٹر بننا، انجینئر بننا، لیکچررز بننا، یہ دنیا کی تعلیم ہے. یہ ایک فائدہ مند نہیں ہے، یہ وقتی طور کا فائدہ ہے. اور جو اخروی یعنی آخرت کا جو علم ہے وہ یہاں پر بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ. آپ بچے اسکول بھی جاتے ہیں نا؟ جب اسکول میں جاتے ہیں تو آپ بیگ کو، جو بیگ ہوتا ہے اس کو سامنے لٹکا کے جاتے ہیں یا پیچھے؟ پیٹھ کے پیچھے لٹکا کے جاتے ہیں. اچھا، جب مدرسے کے اندر آتے ہیں تو جو قاعدہ کتاب جو رہتی ہے آپ سامنے ایسا اس کو جو تو سامنے رکھ کے لاتے ہیں نا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ یعنی جو دنیا کا علم ہے وہ دنیا تک ہی محدود ہے. قبر کے اندر چلے گیا انسان تو جو دنیا کا علم ہے، جو دنیا کی کتابیں ہیں وہ اوپر ہی رہ جاتی ہیں، اور جو قرآن کا یعنی سامنے جو کتابیں ہم یہاں لگا کر لاتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ ہمارے ساتھ قبر میں آنے والا علم ہے. ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی. انجینئر مر گیا، انجینئری ختم ہو گئی. وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی. حاکم مر گیا، حکومت ختم ہو گئی. سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی. وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی. حافظ قرآن مرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جو ہے تو فرمائے گا: اقرا ورتقی ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. قرآن والوں سے اللہ کہے گا: اقرا ورتقی ورتقی، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. تو ہمارے لیے اصل تعلیم کون سی ہے؟ قرآن کریم کی، دین کی تعلیم ہمارے لیے اصل ہے. تو آپ سب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو، آپ سب مہمانان رسول ہیں. کون ہیں؟ جو بچہ بچی دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلتے ہیں وہ کائے کے راستے پہ چلتے ہیں؟ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں. کون سے راستے پہ چلتے ہیں؟ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں. اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. یہ پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے، معصوم فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اتنے مبارک آپ بچے ہیں. تو آپ کو محنت کرنا ہے قرآن کریم کے اوپر. قرآن کریم کو محنت سے یاد کرنا ہے.
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا، سب سے پہلے قرآن کے اندر جو آیت اتری وہ پڑھنے کی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اچھا، جنہوں نے سنویدھان لکھا بابا صاحب امبیڈکر، انہوں نے بھی کیا لکھا ہے؟ سکھا، سنگھرش کرا، سنگھٹت رہا، یعنی سیکھو، پڑھو، محنت کرو اور اتحاد کے ساتھ ایک رہو۔ انہوں نے تو ابھی کہا۔ اچھا، پڑھتے وقت بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فوراً سبق یاد ہو جاتا ہے تو دوسرے بچوں کی مزہ لیتے ہیں، ارے اس کو تو یاد نہیں ہوتا، دیکھو مجھے یاد ہو جاتا، میں تو فوراً یاد کر لیتی، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ گھمنڈ تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو گھمنڈ تکبر آ گیا وہ برباد ہو گیا، وہ مٹ گیا۔ اللہ جب آسمان پہ لے جانا جانتا ہے، اللہ جب بلندی پہ لے جانا جانتا ہے تو پیارے بچوں اللہ زمین پہ لانا بھی جانتا ہے۔ تو سب اللہ سے رو کے اللہ کے سامنے دعا مانگے گے اور کہے گے اللہ ہم کو بھی یاد کرا دے، جن کو یاد نہیں ہوتا ان کو بھی یاد کرا دے۔ سب کے لیے دعا مانگنا سبق یاد کرنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کوئی معمولی کتاب نہیں سیکھ رہے، قرآن مقدس اتنا مبارک کلام ہے، اتنا مبارک کلام ہے، اور اس کا وزن ہم کو تو معلوم نہیں پڑتا، لیکن اس کا وزن قیامت کے دن معلوم پڑے گا۔ اللہ رب العزت جب قرآن کریم کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہ رہا تھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل بولے تو پہاڑ، انکار کر دیا تھے سب نے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ جب انسان نے اس کو اٹھایا تو اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے؟ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں۔ محنت کرو، قرآن بہت آسان ہے۔ آپ دنیا کی کتابیں منہ زبانی سیکھنا چاہو نہیں سیکھ سکتے آپ، لیکن قرآن کریم اتنا مقدس کلام، آپ اس کو زبانی آرام سے یاد کر سکتے، بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی آنا ضروری ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بھنگی راستے سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک علم سیکھنا ہے، ایک چیز بتائیے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی کتا ٹانگوں اٹھا کے متے تو بالغ ہو جاتا۔ تو انہوں نے اس دن سے اس کو اپنا استاد مان لیا، اس دن سے اس کو اپنا استاد مان لیا۔ تو ایک دن حضرت جو ہے نا درس دے رہے تھے، تو وہ بھنگی سامنے سے گزرا، حضرت ادب کے اندر جو ہے تو کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، پورا مجمع حیران ہو گیا۔
کہا کہ حضرت آپ ایک بھنگی جا رہا تھا، آپ اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے؟ کہا وہ میرا استاد ہے۔ کہا حضرت یہ کیسا استاد ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا انہیں مجھے ایک چیز کا علم سکھایا تھا، اور جس نے مجھے ایک چیز بھی سکھایا وہ میرا استاد ہو گیا۔ تو آپ کو کتنا قرآن کریم سکھا رہے، جو بھی آپ پڑھ رہے، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو سکھانے والے آپ کے استاد ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ادب ہونا چاہیے۔ ادب سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب سیکھو۔ جس پٹلے کے اوپر اپنا بیگ رکھ رہے ہیں، قاعدہ رکھ رہے ہیں، اس کا ادب آنا چاہیے، اس کا عزت احترام کرو۔ جس کلاس میں بیٹھ رہے ہیں وہ کلاس کی ہر چیز کی حفاظت، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ جس استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، مدرسے کے تمام اساتذہ کا ادب ہونا چاہیے۔ ورنہ آج کل کیا کرتے ہیں بچے کہ بھئی جس کے پاس ہم پڑھ رہے اسی کا ادب کرے۔ نہیں 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 نہیں، مدرسے کا استاذ آپ کا استاذ ہے، اگرچہ وہ آپ کو نہیں پڑھاتا پھر بھی آپ کا استاذ ہے، تو کرے گے ادب انشاءاللہ۔ ہاں، اور اپنے امی ابو کا بھی احترام کرے۔ وہ آپ کو مدرسے میں اس لیے بھیجے کہ آپ ادب قاعدہ سیکھے، آپ جو ہے تو ترتیب سیکھے۔ آپ صرف علم سیکھنا اصل نہیں ہے، علم تو آ جاتا ہے لیکن شرط عمل بھی آنا ضروری ہے۔ شرط کیا ہے؟ عمل بھی آنا ضروری ہے، ادب بھی آنا ضروری ہے۔ اگر آپ ادب نہیں سیکھو گے، آپ اس پر عمل نہیں کرو گے جو چیز سیکھے، تو آپ کا پڑھنا کیا فائدے کا ہے؟ بیکار ہے۔ ادب آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ دعا بھی کرنے کا اللہ سے، مالک ہم کو علم نافع عطا فرما۔ تو پیارے بچوں، جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں، اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ کو اور نصیحت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔